رافیل بمقابلہ جے-10C پاکستانی اور انڈین جنگی طیاروں کی وہ ڈاگ فائٹ جس پر دنیا بھر کی نظریں ہیں۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے بھارت کا S-400 دفاعی سسٹم تباہ کر دیا۔ پاکستان کے JF-17 طیارے نے بھارت کا S-400 دفاعی سسٹم تباہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 کے ہائپر سونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس کی مالیت لگ بھگ $1.5 بلین ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی شروع کرتے ہوئے آپریشن بنین المرصوص کا آغاز کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فجر کے وقت دشمن کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا اور بھارت پر فاتح 1 میزائل فائر کیا گیا اور بھارت کی آدم پور، پٹھان کوٹ ایئر بیس اور باراموس اسٹوریج تباہ کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی بھارت کے خلاف جوابی کارروائی جاری ہے اور بھارت میں 12 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر پاکستان نے بھارت کی اشتعال انگیزی کے خلاف اپنا پہلی لڑاکا جہاز پانیوں میں اتار دیا۔ اسلام آباد کا دعویٰ ہے کہ اس نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب 3 رافیل سمیت 5 انڈین طیاروں کو مار گرایا، جبکہ انڈیا کی طرف سے اس دعووں پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ سن 2019 کی انڈیا پاکستان کشیدگی کے بعد، جہاں انڈیا نے فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن سے 36 رافیل طیارے حاصل کیے تھے جو کہ یورپی گروپ کے میٹور میزائلوں سے لیس ہیں، جبکہ لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق اس دورانیے میں پاکستان نے چین سے کم از کم 20 جدید جے-10C جنگی طیارے حاصل کیے اور یہ چائنی ساختہ BL-50 میزائلوں سے لیس ہیں۔ پاکستان کی جانب سے انڈین طیارے گرائے جانے کے دعوے کے تاحال انڈیا نے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے اور انڈیا کے خارجہ سیکرٹری وکرم نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ وہ اس بارے میں جواب صحیح وقت پر دیں گے۔ تاہم عالمی سطح پر چینی لڑاکا طیاروں کی مغربی طیاروں کے خلاف کارکردگی پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ مار گرایا جانے والا کم از کم ایک انڈین طیارہ فرانسیسی ساختہ رافیل ہی تھا، جبکہ فرانسیسی انٹیلی جنس سے وابستہ ایک اہلکار نے CNN سے بات کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی تھی۔ دنیا بھر کی میڈیا اس پر مبینہ ڈاگ فائٹ کے حوالے سے خاصی دلچسپی پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار دعویٰ کیا کہ ہمارے جیٹ فائٹر جنہوں نے رافیل گرائے ہیں وہ چائنی ساختہ جے-10C ہیں۔ آئیے جانتے ہیں پاکستانی ایئر فورس اس مبینہ ڈاگ فائٹ کے بارے میں کیا دعویٰ کر رہی ہے۔ ان دونوں طیاروں کی خصوصیات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور عالمی میڈیا پر اس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا دعویٰ: اس مبینہ ڈاگ فائٹ پر انڈین حکام نے تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان فضائیہ کے ڈپٹی چیف آف ایئر آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہی VRV تیز لڑائی تھی جس میں انڈیا کے 70 جنگی طیاروں اور پاکستان کے 40 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، یعنی 100 سے زیادہ طیارے تھے، جو کہ ہوا بازی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان فضائیہ کی طرف سے اس کارروائی میں JF-17، F-16 اور جے-10C نے حصہ لیا، تاہم انہوں نے اس حوالے سے تبصرہ نہیں کیا کہ پاکستان نے چائنی ساختہ PL-50 استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا فضائی دفاعی نظام بہت مؤثر ہے اور ایک اسی زمین سے فضا میں مار کرنے کی بدولت ممکن ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا یہ کارروائی 1 گھنٹے تک جاری رہی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ 6 مئی کی شب 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ڈاگ فائٹ میں انڈین فضائیہ کے 72 طیاروں میں سے 14 رافیل طیاروں کی الیکٹرونک نشاندہی کی گئی تھی، جبکہ ان کی بقول پاکستان نے اس آپریشن میں 42 جنگی طیارے استعمال کیے۔ پاکستان فضائیہ نے دعویٰ کیا کہ رافیل طیارے بٹنڈا، جموں اور سری نگر کے قریب مار گرائے گئے، جبکہ MiG 29 اور 130 کو سری نگر کے پاس مار گرایا۔ J-10C اور رافیل طیارے کن خصوصیات کے حامل ہیں؟ پہلے J-10C سے بات کر لیتے ہیں۔ فروری 2003 کو J-10C ساختہ کا پہلا طیارہ چین کے ایئر فورس کی 13ویں ٹیسٹ ریجیمنٹ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اسی سال دسمبر میں اس لڑاکا طیارے کے آپریشنل قابل استعمال حالت میں ہونے کا اعلان کیا گیا۔ 18 سال اس طیارے پر کام ہوتا رہا۔ J-10C طیارے نے لڑائی کے لیے خدمات کی انجام دہی اپریل 2018 میں شروع کی تھی۔ ابتدا میں اس طیارے کو پیپلز لبریشن آرمی اور ایئر فورس کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں چینی ہتھیار بنانے والی صنعت نے اسے برآمدی مقاصد کے لیے بھی بنانا شروع کیا۔ پاکستان ایئر فورس مشرف دور سے اپنے میراج طیاروں کے اسکواڈرن کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، جو کہ اس نے سن 1967 میں خریدے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طیارے کی دوسری اہم چیز اس کا انجن ہے، J-10C کا، جو AL-31FN جیسے جیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایکٹیو ایسا ریڈار ASR اس وقت سے سب سے جدید ریڈار ہے۔ اس کی ٹارگٹ ٹریکنگ اچھی ہوتی ہے اور یہ دشمن اور اپنی جہازوں میں فرق بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈیٹا لنک کی سہولت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف فارمیشن میں موجود جہازوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ AWACS UAVs اور AWCs کے ساتھ بھی اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا لنک پاکستان میں ہی بنایا گیا۔ انہوں نے J-10C کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ اس طیارے کے کاکپٹ کی ایروگنامکس اچھی ہے، یعنی آپ فلائنگ، جس سے پائلٹ کو کاکپٹ میں آسانی ہوتی ہے، اور اسے فلائنگ کا لوڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی توجہ رڈار کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اور اسلحے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر فیچر اس کا PL-50 میزائل ہے۔ میزائل کا اپنا بھی ایک ریڈار ہوتا ہے، اور کچھ میزائلوں میں سیمی ایکٹیو ریڈار ہوتے ہیں، لیکن اسی میزائل میں ایکٹیو ریڈار موجود ہوتے ہیں۔ ایکٹیو ریڈار میں آپ نے نہ صرف لاک کر کے فائر کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد ریڈار ٹارگٹ کی جان نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑا فرق اس میزائل کا ہے، جس کے باعث ہمیں تقریباً 30 سے 50 کلومیٹر کی برتری حاصل ہے۔ ایئر پہلے شوٹ کرنے کی صلاحیت کو فرسٹ شاٹ صلاحیت کہا جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے پاس PL-50 کی وجہ سے موجود ہے۔ دوسری طرف انڈین فضائیہ کے پاس موجود رافیل جوہری میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں دو طرح کے میزائل نصب ہو سکتے ہیں، ایک کا مار کرنے کا فاصلہ 150 کلومیٹر جبکہ دوسرے کا تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ جوہری اسلحے سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھنے والا رافیل طیارہ فضا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے، جبکہ فضا سے زمین تک مار کرنے کی اس کی صلاحیت 300 کلومیٹر تک ہے۔ یہ انڈین فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والا میراج 2000 کی جدید شکل ہے، اور انڈین فورس کے پاس اس وقت 51 میراج 2000 طیارے ہیں۔ رافیل کو اب تک افغانستان، لیبیا، مالی، عراق اور شام جیسے ممالک میں ہونے والی کارروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔
کئی طرح کے خوبیوں سے لیس رافیل کو بین الاقوامی معاہدوں کے سبب جوہری اسلحے سے لیس نہیں کیا گیا، تاہم کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا میراج 2000 کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گی۔ پاکستان کے جیٹ-10C اور انڈین رافیل کے درمیان مبینہ ڈاگ فائٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ رافیل طیارے کی مشین کے حوالے سے کوئی شک نہیں، اس کی صلاحیت ہر لحاظ سے اچھی ہوگی۔ یورپی انجن عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کی ایروگنامکس بھی اچھی ہوگی، لیکن حالیہ صورتحال میں جو فرق ہوگا وہ میزائل کی رینج میں اور طیارے کی امپلائمنٹ میں ہے۔ ٹیکنالوجی دونوں طرف سے برابر بھی ہو جائے تو اہم بات امپلائمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی آپ کی حکمت عملی کیا ہے اور آپ اس پر کس طرح عمل درآمد کرتے ہیں۔